جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میری نہایت عزت و احترام کے لائق صدر محفل دیگر میرے شاہین صفت علماء اکرام حاضرین اور سامعین، آقا جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کی بارگاہ خاص میں پیر نصیر الدین نصیر سرکار نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ان اشعار میں جو سبق سید زادے نے دیا ہے، یہی سبق حضور پیر محمد کرم شاہ صاحب نے دیا ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ بہت بڑا سبق چند منٹوں میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ وہ سید زادہ کہتے ہیں ایک قیامت سے گزرنا ہوگا در شبیر پہ جانے کے جان حق کے لیے دینی ہوگی سلسلہ ان سے ملانے کے۔ کربلا لیکن گاؤں کی جامعہ مسجد میں اعلان ہونا، اونچا مینارہ ہو، بڑے سپیکر ہو، بندہ کہتا ہے اعلان کافی ہو گیا۔ تو سید زادہ کہتا ہے آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پاک کی بارگاہ میں کہتے ہیں کربلا تیری صدا کافی ہے، کربلا تیری صدا کافی ہے ساری دنیا کو جگانے کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو الفاظ پیش کیا اپنی خدمت میں، علماء کرام جانتے ہیں یا نور کا لفظ کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد سلطان دو جہاں کی ذات پاک۔ گپ اندھیرا ہو، رات کا وقت ہو، بندہ ایک چھوٹے سی موبائل کی لائٹ جلائے تو روشنی ہوتی ہے، اور یہ روشنی کمرے کے حال کے ظاہر کو روشن کرتی ہے، یہ بھی نور ہے۔ اور ایک نور ہے جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا تو ہے عین نور، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ تیرا سب کرانا نور ہے۔ یہ نور جدھر بھی جلایا جائے روشنی کرتا ہے تو نور مصطفیٰ ہے۔ اسی نور مصطفیٰ کی خوبصورت گود میں اور خوبصورت کندھے پہ آقا حسین علیہ السلام نے پرورش پائی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں آقا حسین سے حضور صرف نواسہ ہونے کی وجہ سے بس پیار نہیں کرتے تھے، کربلا کا میدان آیا، نواسہ رسول گاج واج کے میدان میں آیا، لوگوں نے پھر کہا آقا جی اب پتہ چلا جو دین پہ مر مٹتا ہے حسنین کا نانا اس کو اپنی چادر رحمت میں چھپاتا ہے۔ تو آقا حسین نے پرورش کہاں پائی، کس کندھے پہ سواری فرمائی؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھے پہ سوار ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے شہزادے کے ظاہر و باطن کو ایسے روشن کیا، کربلا کے میدان میں کیا کہتے ہیں، جیٹھ ہاڑ کا مہینہ ہو نا، روزہ رکھے بندہ، مغرب سے تھوڑا سا پہلے گیا چھٹی، پیاس کی وجہ سے گلا خشک، اس وقت کسی کو کہو نا آج ذرا 1 گھنٹہ پیدل چلی، آکسی ذرا بڑا مشکل، 3 دن دے دریائے سید ہوئیاں سردیاں خشک زباناں، پھر بھی فت بد جانا بدیاں ہاشمی سے۔ سبحان اللہ۔ یہ سبق کہاں سے آیا، یہ جنت کہاں سے آئی، یہ چمک کہاں سے آئی؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عام امتی کو نبی رحمت چمکاتے ہیں اور پیر محمد کرم شاہ کو ضیاءالملت بناتے ہیں۔ آقا حسین کو کیا بنایا؟ فرمایا بیٹے تو کربلا میں جائے گا، یزیدی مردود تیرے جسم کے ٹکڑے کریں گے، تیرے ٹکڑے کیے ہوئے جسم کو ریت میں دبائیں گے،
سے بھی خوشبو کے حلے بھی آئیں گے اور دین کی روشنی ایسے پھیلے گی قیامت تک روشنی پھیلے گی۔ وہ نواسہ رسول میں آخری بات میرے دوستوں ایک ہی سبق ہے۔ نواسہ رسول میدان کربلا میں تشریف لے گئے، بندے کا جوان بندہ 20 سالہ فوت ہو جائے گا، لیکن ہوش و آواز ہی کوئی نہیں، ماں ہوش و آواز کھو بیٹھے، ابا جی کھو بیٹھے، بھائی کھو بیٹھے۔ کمال شجاعت ہے حسین کی اور کمال ہے آقا حسین کا۔ بیویاں سید زادیاں پیچھے، علی حضرت امام زین العابدین بیمار بستر پہ، علی اکبر قاسم اون محمد سب شہداء موجود، گج بج کے میدان میں گئے، ظالموں نے شہید کیا۔ علماء تشریف فرمائے، اس بات کی تصدیق بھی فرمائی ہے۔ یزیدیوں نے ایک روایت آتی ہے ابن کثیر کے بارے میں، علماء بیان بھی کرتے ہیں، یزیدیوں نے جسم کے ٹکڑے کیے، سر اتارے، کوفے میں لے گئے، 40 دن تک فرات کا پانی چھوڑ دیا گیا کربلا کے میدان میں۔ اس فرات کا پانی جس کا ایک گھونٹ پینے کی کوثر کے مالکوں کو اجازت نہیں دی، پانی کیوں چھوڑا؟ حسین علیہ السلام کے جسم کا کوئی ٹکڑا باقی نہ رہ جائے، نام و نشان مٹا دیا جائے۔ شاعر یہی پڑھتا رہا ہوگا، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا رنگ نشان۔ آقا حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کیا، ریت کے ذروں میں چھپایا، فرات کا پانی چھوڑا، 40 دن تک پانی آیا، ریت آئی، جستے اکڑ کے ٹکڑوں کو چھپایا، ماننے والے آئے کربلا میں، حسین کے جسم کا ایک ٹکڑا مل جائے، تلاش کرتے ہیں ملتا نہیں ہے۔ ایک دیوانہ آیا، ایک مجذوب آیا، میں کہتا ہوں ادھر سے آیا، اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ نواسہ رسول کی قبر کی تلاش، جسم کی تلاش، ٹکڑے شدہ ٹکڑے تلاش، نہیں ملتے۔ یہ آپ کو پتہ ہے جان کے مالک نبی گلی سے گزرتے ہیں، صحابہ ایسے کرتے تھے، خوشبو سونگتے تھے، اعلان کرتے تھے نبی رحمت کا تشریف لے۔ حضور نے اپنے کمالات تقسیم فرمائے اور خوبصورتی سے تقسیم فرمائے۔ وہ مجذوب آیا، ایسے ریت اٹھائی، اس کو سونگا، پھینک دیا، آگے گیا، ریت اٹھائی، ادھر لگائی، سونگا، نعرہ لگایا، حسین کا جسم ریت کے ذرات میں بچ گیا۔ انہوں نے کہا کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا ریت کی خوشبو بلاتی ہے، بتاتی ہے سیدہ کائنات کا شہزادہ ادھر آرام فرمایا۔ یہ سبق کیا دیا، کیا رہنمائی کی؟ ویسے نہیں کہ آخری بات ہے سید صاحب نے جان حق کے لیے دے دی۔ ایک ہمارے دوست پیر بھائی بیرا شریف کا اتنا بڑا سٹیج ہے، میں کہتا ہوں بندہ مرشد گرامی قدر ایک گندے دل والا پاس آتا ہے، اس کو پاک کرتے ہیں۔ ضیاء الامت نے آنے والوں کے دلوں کو ایسے پاک کیا، فرمایا پاک دل لے کے جس کونے میں جاؤ گے لوگوں کے دلوں کو پاک فرماؤ۔ تو آقا تو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے حضور ضیاء الامت نے ایک ہی سبق دیا میرے دوستوں، تم مار جاؤ، ٹکڑے ہو جاؤ، مٹ جاؤ، حق کے اوپر جاؤ گے، دین کے اوپر مر مٹ جاؤ گے، قیامت تک عرش والے تمہیں سلامی پیش کریں۔ آقا تو جہاں نواسہ رسول امام علی مقام کی برگاہ میں آخری اشعار سید ذاتی تھوڑی سی غور کرنی ہے۔ اٹھ گیا بندہ معبود کے مابین حجاب، پتہ ہے شہید کیوں مسکراتا ہے شہادت کے وقت؟ قدس سے نظارہ ہوتا ہے۔ تو آقا حسین سید الشہداء اٹھ گیا بندہ معبود کے مابین حجاب، بڑھ کے تھامی جبریل نے میرے مولا کی۔ آگے مصطفیٰ جھوم گئے، میرے قضا جھوم گیا، اس اکیلے کی شجاعت پہ خدا جھوم گیا۔